استغفار کی کثرت کی جائے۔ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، توبہ کا معنی ہے لوٹ کر آ جانا۔ اے لوگو، اللہ کی اطاعت سے اگر تم بھاگ کر نافرمانی کی طرف چلے گئے، توبو اب واپس آ جاؤ، گناہ سے واپس آ جاؤ، زنا سے واپس آ جاؤ، سود سے واپس آ جاؤ، شرک سے واپس آ جاؤ، بدعت سے واپس آ جاؤ، روزہ توڑنے والے گناہ سے واپس آ جاؤ، ماں باپ کی نافرمانی والے گناہ سے واپس آ جاؤ، دوسروں کا حق مارنے والے گناہ سے واپس آ جاؤ۔ جو تم نے غلطیاں کی ہیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر رمضان کے دنوں کے اندر بھی تمہاری مغفرت نہ ہوئی، اب بھی تم نے توبہ نہ کی، تو کب توبہ کرو گے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، میرے بندے وہ ہیں ان سے جب غلطی ہو جائے، جب ان سے گناہ ہو جائے، اچانک ان کو خیال آتا ہے اللہ کا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے، فرمایا فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے التجائیں کرتے ہیں، پھر اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے بندو یہ بتاؤ اللہ نہیں معاف کرے گا تو کون گناہوں کو معاف کرے گا؟ سب کہیں سبحان اللہ۔ ساتھی جاگ رہے ہیں نا کہ روزے کی وجہ سے نیند بھی میرے خیال میں آ جاتی ہے، روزہ میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے، اس لیے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ یا اللہ ہم تیرے دربار پہ آئیں گے توبہ کرنے کے لیے، کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ہوگا یوں جب میرے سامنے توبہ کے لیے آؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالے گا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سورۃ الفرقان میں من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بندہ میرے دربار میں آ کے سچی توبہ کرے گا میں اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دوں گا۔ ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش ہوگا، اللہ کریم اس کے اوپر ستاری والی چادر ڈالیں گے، باقی لوگوں سے الگ کر کے اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے دنیا میں نے تجھے زندگی دی تھی، فلاں دن تجھے یاد ہے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، میری نافرمانی کی تھی؟ بندہ تو لرز جائے گا، بندہ تو کانپ جائے گا، جی یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے یہ گناہ کیا تھا، تم سمجھ رہا تھا کسی نے نہیں دیکھا چھپ کر لیا، میں تو تجھے دیکھ رہا تھا نا، جی یا اللہ یاد آیا، اب کانپنا بھی شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے ایک اور دن آیا تھا، پھر فلاں دن تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، وہ بھی یاد آتا ہے کہ کوئی نہیں؟ جی یا اللہ وہ بھی یاد آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو چند گناہ یاد کروائیں گے، بندہ کانپ جائے گا، لرز جائے گا اور سمجھے گا اب میری تو نجات کی صورت ہی شاید کوئی نہیں، اتنے چھپ کر میں نے گناہ کیے۔ اللہ کریم ان گناہوں کا ذکر فرما رہے ہیں میں نے تو اس کے علاوہ بھی کئی غلطیاں کی تھیں، اب سمجھے گا میں پکڑا گیا، اب سمجھے گا اب جناب میری حالت یہ ہے مجھے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، لیکن چند گناہ یاد کروانے کے بعد رب العالمین فرمائیں گے اے میرے بندے
تو نے گناہ تو کیے تھے لیکن پھر تنہائی میں میرے سامنے توبہ بھی کی تھی، میرے سامنے استغفار بھی کی تھی۔ یاد ہے فلاں دن رات کی تاریکی میں جب کوئی بندہ گھر پہ نہیں تھا، تو نے وضو کیا، مصلی پہ آیا، میرے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا کر تو نے کہہ دیا تھا اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیری نافرمانی کی ہے، میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے بندے، تیرے رب نے جس طرح تیرے گناہوں تجھے یاد دلائے ہیں، ایسے ہی تیرے اللہ کو تیری توبہ بھی یاد ہے، اس لیے خوش ہو جا میرے بندے، جس گناہ کے پر تو نے توبہ کی تھی میں نے اس کے بدلے تجھے نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، آپ نے مسکرا کے فرمایا پہلے تو وہ ڈر رہا تھا جی تو تھوڑے گناہ بھی گنوائے جا رہے ہیں، زیادہ گنوائے گئے تو کیا بنے گا، لیکن جب یہ دیکھا کہ اللہ کریم نیکیاں دے رہے ہیں، کہنے لگا یا اللہ گناہ تو میں نے اور بھی کیے تھے، آپ نے تھوڑے سے گنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے مجھے پتہ ہے تو نے کون کون سے کیے تھے، لیکن اب سارے گناہ گنوا کے تجھے شرمندہ تو نہیں کرنا نا، جا جس گناہ پر تو نے توبہ کی تھی اس کے بدلے میں نے تجھے نیکی عطا فرما دی ہے۔ تو ان دنوں میں پہلا کام ہم نے توبہ والا کریں گے سارے ساتھی انشاءاللہ۔ کم از کم اتنا تو کریں کہ رات کو جب سونے کے لیے بستر پر جائیں 100 دفعہ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کو سمجھ کے ذرا پڑھیے، یہ گنتی پوری کرنا مقصد نہیں ہوتا کہ بندہ جناب 100 دفعہ پورا کرنا ہے اور سپیڈ کے ساتھ پڑھ لے، یہ مقصد نہیں ہے، سمجھ کر پڑھنا مقصد ہے۔ میں اکثر یہ ہر جگہ میری یہ کوشش ہے، منت بھی کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا مقصد ہے اور وظائف کو بھی سمجھ کر پڑھنا مقصد ہے۔ پتہ ہی نہ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے تو وہ کیسی توبہ ہے۔ استغفر اللہ بندہ کہے کانپ جائے کہ میں اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، استغفر اللہ کہو ذرا ایک دفعہ سارے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ بس اس انداز میں جب ہم کہیں گے نا، کوشش کریں 100 دفعہ کہیں، ورنہ اس سے کم بھی ہو جائے لیکن کہیں دھیان کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ نہ کہیں۔ خدا کی قسم اللہ کا وعدہ ہے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اب وہ گناہ جو ہیں اگر وہ حقوق اللہ میں سے فرائض ہیں تو وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ مثلا میرے ذمہ زکوٰۃ ہے، وہ صرف استغفر اللہ کہنے سے معاف نہیں ہوگی، زکوٰۃ دینی بھی پڑے گی، وہ میرے ذمہ ہے میں نے دینی ہے۔ روزے میں نے چھوڑے ہیں ان کی قضا بھی کرنی پڑے گی، گناہ معاف ہو جائے گا استغفر اللہ کہنے سے، لیکن جو فرض تھا اس کو ادا تو کرنا ہے نا۔ اسی طرح میری نماز رہتی تھی، نماز قضا کرنی پڑے گی، استغفر اللہ جب میں دھیان سے ایک دفعہ بھی کہوں گا معاف ہو جائے گا گناہ۔ اور اگر وہ کسی بندے کا حق ہے تو وہ بھی دینا پڑے گا، بندے کا حق بھی صرف استغفر اللہ کہنے سے معاف، گناہ معاف ہو جائے گا لیکن حق واپس کروں گا اللہ بخشے گا تاکہ۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں گے سارے ساتھی، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کام دی اس مہینے میں صدقہ خیرات کرنا، یہ اپنے اللہ سے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ کیا فرمایا؟ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر اعلانیہ صدقے کرو، ریاکاری نہ ہو میری رضا، فنعما ہی، یہ بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اعلانیہ کرو، افطاریاں کرو، بڑے دسترخوان لگاؤ، ریاکاری نہ ہو، اللہ کہتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اعلانیہ صدقات کرو، بڑے بڑے تم پروگرام کرو صدقے خیرات کے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اس میں یہ دھیان کرنا ہے فقیر کو ذلیل نہیں کرنا، اس کی عزت کا خیال کرنا ہے۔ اگر آپ نے اعلانیہ زکوٰۃ دینی ہے، صبح سے فقیر آپ کے دروازے پہ کھڑا لائن لگا ہوا ہے، یہ ذلیل نہیں کرنا، رسوا نہیں کرنا، اور افطاری کے لیے جناب لمبی لائن لگا کر ان کو نہیں دینا۔ غریب کی عزت نفس کا خیال کرو، اعلانیہ صدقے کرو، یہ بھی منع نہیں ہے۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم مخفی طور پر صدقہ کرو، فقیروں کو دے دو، حقداروں کو دے دو، ان مجبوروں کو دے دو جو مانگنے کے لیے نہیں آتے تمہارے دروازے پہ، جو لائن کے اندر لگ کر نہیں خیرات لینے کے لیے آتے، عزت
عزت نفس کا خیال کرتے ہیں، ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلاتے ہیں، وہ غریب ہیں، وہ حقدار۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم مخفی طور پر چھپا کر کے ایسے غریب عزت دار فقیر کو راشن پہنچاؤ یا اس کو خیرات کرو، اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ مخفی صدقہ اس اعلانیہ صدقے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، مخفی صدقہ کرنے کی دیر ہے، اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ خفیہ صدقہ جو ہے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بھی بدل جائے گی، تانبے کی ہو جائے گی، سورج سر کے اوپر آ جائے گا۔ حالت یہ ہوگی ہر بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے گرمی کے اندر تڑپ رہا ہوگا۔ کچھ خوش نصیب بندے ہوں گے جن کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان لوگوں میں وہ بندہ بھی ہوگا فرجل تصدق بصدقہ فاخفاها، جس نے صدقہ کیا اور خفیہ صدقہ کیا، دکھلاوے کے ساتھ نہیں کیا، اعلانیہ نہیں کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اتنا مخفی صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا تھا۔ جی خفیہ صدقہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کروانے کا ذریعہ ہے، اس لیے خفیہ صدقات کا اہتمام کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، آپ کی سخاوت کے تو کیا کہنے، لیکن جب رمضان آتا تیز آندھی اور تیز طوفان سے بھی بڑھ کر آپ کی سخاوت تیز ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن خفیہ صدقہ اب وقت نہیں ہے، ہم جو صدقات خفیہ کرتے ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہے کیسے کرتے ہیں، ہم تو ساتھی بھی چاہتے ہیں تھوڑی ہماری تعریف بھی ہو، تھوڑا ہمارا تذکرہ بھی ہو، لیکن آؤ اس امت کا اتقیٰ سب سے بڑا متقی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ کیسے صدقہ کرتا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا کہیں باہر دیہات کی طرف، جنگلوں کی طرف، پہاڑوں کی طرف کہ شاید کوئی حاجت مند ہو، اس کی خدمت کروں۔ فرماتے ہیں دیکھا کہ ایک جھونپڑی سی ہے، چھوٹا سا گھر ہے کچا سا، اس میں ایک بڑھیا رہتی ہے جو بیچاری نابینی ہے۔ وہ لوگ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے تھے صدقہ خیرات کے لیے، خدمت کرنے کے لیے۔ یہ ہے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، ایسے نادار اور مجبور کی خدمت کرنا۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فرماتے میں جب گیا تو گھر کا سارا کام ہوا پڑا ہے، صفائی ہوئی پڑی ہے، پانی بھرا ہوا ہے، تو میں نے سمجھا کوئی بیٹا ہوگا، کوئی اور اس کے ساتھ خادم ہوگا۔ تو میں نے پوچھا بڑھیا یہ آپ کے گھر میں اور کون ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے کہا جی میں تو اکیلی ہوتی ہوں، میرا تو کوئی ہے نہیں اور بچے وغیرہ۔ تو فرمایا کہ سارا کام کون کرتا ہے اگر آپ تو معذور ہیں؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں کون کرتا ہے، ایک شخص آتا ہے اندھیرے اندھیرے صبح سویرے سویرے آ کر سارا کام کرتا ہے، روٹی لے کر آتا ہے، توڑ کر لقمے مجھے کھلاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ اللہ اس کو خوش رکھے، پھر دعائیں دینا شروع کی اس نے۔ یہ دعا کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا، دل سے جب دعا نکلتی ہے، یہ اوپر اوپر سے کہو جی دعا جی دعا، اس طرح کون دعا کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئی کہ کون شخص ہے جو اتنا سویرے آتا ہے اور اتنا کام کر کے خفیہ طریقے سے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دوسرے دن اندھیرے میں فجر کی نماز کے وقت تھی، وہاں جا کر چھپ کر کھڑا ہو گیا کہ یار اس شخص کو دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون ہے۔ میں نے دیکھا ایک شخص آیا، منہ لپیٹا ہوا اس اور آ کر سیدھا جناب بڑھیا کے پاس گیا، حال احوال پوچھا، کھانا اس کو کھلایا، لقمے اس کے منہ کے اندر ڈالے، پھر جھاڑو اٹھایا، لگا سارے گھر کی صفائی کرنے، پھر مشکیزہ اٹھایا، پانی بھر کے رکھا، بڑھیا کو پلایا، باقی اس کے پاس رکھا اور اماں جی میں جا رہا ہوں۔ عمر کہتے ہیں میں اس کے کام دیکھ کر اور متاثر ہوا، میں نے کہا پتہ نہیں ہے کون، منہ اس نے اسی طرح لپیٹا ہوا ہے، کوئی پہچان نہ ہو۔ میں جب قریب گیا سلام کیا
تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے صدقے کا طریقہ۔ اسلام اس صدقے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ صدقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ رات کا وقت ہے، حضرت عمر کندھے پر بوری اٹھا کر لے جا رہے ہیں غریبوں کو کھانا پہنچانے کے لیے۔ اس صدقے کی ترغیب ہے، اور یہ صدقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقت تھوڑا ہے، بس 2 باتیں اور کرتا ہوں۔ گناہوں کی بخشش اور کن اعمال سے ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا توبہ استغفار سے، خفیہ صدقہ کرنے سے۔ نمبر 3، اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دوں۔ میں اس کو کیا کروں؟ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دوں۔ جب میں اس کو معاف کروں گا، اللہ خوش ہو کر مجھے معاف کریں گے۔ یہ بات بھی قرآن میں ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، او فضیلت والو، تمہیں چاہیے کسی سے غلطی ہو جائے اسے معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس لیے دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اپنا حق لینا بھی اچھی بات ہے، لیکن معاف کرنا تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ جب تم معاف کرنا سیکھ لو گے نا، دیکھو میرے بھائی، فتح مکہ والے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہ کرتے تو آپ سزا دینے کی پوری طاقت رکھتے تھے، لیکن آپ نے معاف فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اگر وہ سزا دینا چاہتے تو وہ تو تخت پر بیٹھے تھے، پوری سزا دے سکتے تھے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی معاف فرما دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی ان بیٹوں کو معاف فرما دیا۔ تو فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو تو معاف کر، جو تیرے گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ میں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات، ان الحسنات یذہبن السیئات، چوتھی بات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک آدمی نے گناہ کیا اور ادھر سے نیکی کی تو قرآن کہتا ہے اس نیکی کی برکت سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے کثرت سے نیک اعمال کیے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ گناہ کرتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے تو مٹ جاتا ہے، نہیں کرتا تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ میں نیکی کروں گا، پھر کسی مجبوری سے رہ گیا، اس ارادے پر بھی اللہ اسے پوری نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو نیکی کر لیتا ہے کم از کم 10 گنا اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نیکیاں، گناہ تو ایک تھا نا، نیکیاں کم از کم 10 ہو گئیں، تو وہ ایک کم پڑ گیا اور یہ 9 اس سے زیادہ ہو گئی۔ دن قیامت کے تو تولے جائیں گے نا گناہ بھی اور نیکیاں بھی، تو یہ نیکیوں والا پڑھنا بھاری ہو جائے گا، گناہ والا کم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی غلطی ہو جائے، ایک تو استغفار پڑھنی ہے، دوسرا فوراً اس کے اوپر نیکی کرنی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور آج کے اس سبق کی آخری بات، چونکہ وقت بالکل پورا ہو رہا ہے، میں بات ختم کروں۔ اور کس چیز سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ بڑی اہم بات ہے جی، توجہ ہے سب حضرات کی میری طرف جی، سب کا دھیان ہے نا جی کہ نیند غالب ہے۔ رمضان کی رحمتیں ہیں، کرسی دے جاؤ عائشہ کو، کرسی دے دے، کرسی عائشہ کو بس، تاکہ سب کی توجہ ادھر ہی ہو رہی ہے۔ توجہ میری طرف ہے جی۔ باقی تو آخری بات جی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، وہ آخری عمل جو آج کے سبق میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے درود شریف پڑھنا۔ کیا ہے جی؟ بولو۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت سنیے جی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، میری طرف دیکھیں نا جی، میری طرف دیکھیں، وقت پہلے لیٹ ہو رہا ہے، بھائی صاحب بیٹھ جائیں گے خود انشاءاللہ۔ قال رسول اللہ، ایک کیڑا کوئی وزیر اعظم والی کرسی گئی، پوری قوم مل کے بٹھایا اس کو،
یہ تو نماز والی کرسی، اس سے بندہ اپنے آپ ہی بیٹھ جانا۔ قال رسول اللہ، اور سے بولو تو بات درود شریف ہو رہی ہے اور آپ سست ہو گئے، صلی اللہ اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے، فقال یا محمد صلی اللہ، انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علیک من امتک صلاۃً، جو بندہ بھی آپ کی امت میں سے ایک مرتبہ آپ کے اوپر درود بھیجے گا، کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات، ایک دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیں گے، ومحان ہو 10 سیئات، اور اسی ایک درود کی وجہ سے 10 گناہوں کو مٹا دیں گے، ورفع بہا 10 درجات، اور اسی ایک درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ 10 درجے اس کے اونچے اور بلند فرما دیں گے۔ جتنا درود بندہ زیادہ پڑھے گا اتنا ہی اس کے گناہ زیادہ بخشے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ بڑا بخیل ہے، وہ بندہ بڑا کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ پڑھو ذرا صلی اللہ، ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ، عشر مغفرت ہے، درود پڑھنے سے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ پڑھو صلی اللہ، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ، آمد ان کی باعث رحمت، پیکر شفقت خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گئی ان پر ختم رسالت، کہو بے شک، ساتھ ساتھ عقیدہ بھی پکاؤ نا، ہو گئی ان پر ختم رسالت، دیتے گئے ہیں ان کی شہادت، موسیٰ عمران عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری گفتگو کا خلاصہ یہ میں نے عرض کیا، عشر مغفرت ہے، ہم نے یہ غور کرنا ہے کون سے اعمال کریں جن کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں نے پہلا عمل بتایا توبہ استغفار، توبہ استغفار سے اللہ کریم گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ دوسرا عمل میں نے عرض کیا خفیہ صدقہ خیرات، خفیہ حقدار عزت پوش لوگوں تک صدقہ خیرات پہنچانا، یہ بھی انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ میں نے تیسرا عمل عرض کیا لوگوں کو معاف کرنا، اگر آپ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں گے اللہ کریم آپ کو معاف کریں گے۔ میں نے چوتھا عمل عرض کیا نیک اعمال میں کثرت اختیار کرنا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک اعمال گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور پانچواں عمل میں نے عرض کیا درود شریف کی کثرت، جتنا درود زیادہ پڑھیں گے اتنا اللہ کریم گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔